بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بہت حوالے دیتے ہیں خلفائے راشدین کے، ان کے ادوار کا ذکر کرتے ہیں، اور خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قحط پڑ گیا، مدینے میں بھی مکہ میں بھی، تو وہ بڑی تباہی آئی، تو بڑی پریشانی تھی۔ تو پھر آہستہ آہستہ کچھ مصر سے، کچھ دوسرے ممالک سے غلہ آنا شروع ہو گیا۔ وہ جب غلہ اکٹھا ہو گیا، کچھ حالات بہتر ہوئے، تو ایک دن انہوں نے اونٹ ذبح کر کے تو لوگوں کو کھلائے۔ تو بلکہ یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ لے کے آئے، ملازم کھانا لے کے آئے تو کھانے میں گوشت تھا اونٹ کا، بڑا اچھا گوشت اور بڑا اچھا پکا ہوا تھا۔ تو وہ آپ نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا لے کے آئے میرے لیے؟ انہوں نے کہا یہ کہاں سے آ گیا؟ انہوں نے کہا جی جو آپ نے فرمایا تھا کہ اونٹ ذبح کر کے آج لوگوں کو کھانا اچھا کھلائیں، اللہ نے کرم کیا ہے، اور مجھے قید جو ہے اس سے ہمارا کوئی چھٹکارا حاصل ہوا ہے، تو یہ اس میں سے مجھے آپ کے لیے بھی لے کے آئے تھے۔ انہوں نے کہا اٹھاؤ یہ گوشت اٹھاؤ، میری قوم جو ہے وہ بھوکی مر رہی ہے، ملک میں قید پڑا ہوا ہے، اور مجھے یہ گوشت دے رہے ہو کھانے کے لیے؟ میری قوم کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے، اور تم مجھے میرے لیے یہ کھانا لے کے آ گیا، لے جاؤ۔ تو پھر انہوں نے کہا وہ سادہ چٹنی لے کے آؤ اور سوکھی روٹی لے کے آؤ۔ وہ لے کے آئے اور انہوں نے اس کے ساتھ کھائی۔ انہوں نے کہا جب میری قوم اس طرح کھاتی ہے تو میں بھی اسی طرح کھاؤں گا۔ یہ ہمارے جو سابقہ وزیر خزانہ تھے یہ جب بھی بجٹ پیش کرتے تھے، بجٹ پیش کرنے کے بعد جو تقریر کرتے تھے اس میں عام ان کی جو تقاریر ہے وہ دیکھیں کہ اس میں وہ انہوں نے ضرور کہا ہے کہ قوم کو گھاس کھانی پڑے گی۔ او خدا کے بندے، قوم کو گھاس کھلاتا ہے، اور خود کبھی اپنا جائزہ لیا ہے کہ کن محلات میں رہتے ہو اور کن بادشاہوں والا کھانا آپ کا ہوتا ہے، کون سے دسترخوان آپ کے لگتے ہیں؟ وہ کبھی غور کیا آپ نے؟ کبھی اپنے لباس پہ غور کیا ہے کہ جو کپڑے آپ نے پہنے ہوتے ہیں وہ لاکھوں کروڑوں روپے کے ہوتے ہیں، اور غریب عوام تو بیچارے ان کو تو ایک شلوار قمیض اور ایک دیہاتوں میں تہمد اور کرتے کے علاوہ ان کے پاس دوسرا کپڑا نہیں ہوتا۔ کبھی عید پہ جا کے ان کو نصیب ہوتا ہے، کبھی بڑی عید پہ جا کے نصیب ہوتا ہے وہ گوشت کی بوٹی کھا لیں، اور تم ان کو گھاس کرا۔ اور پچھلے 75 سال سے قوم جو ہے وہ گھاس ہی کھا رہی ہے، قوم کے لیے گھاس ہے، اور جو یہ kھاتے ہیں، جو یہ اڑاتے ہیں، پائے راننے، گوشت، تتر بٹیر، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ان کے لیے، کیسے کیسے انواع کس اقسام کے کھانے ہوتے ہیں، کیسے کیسے یہ گلچھرے اڑاتے ہیں، لیکن قوم کے لیے ان کے پاس صرف گھاس رہ گئی ہے۔ تو یہ لمحہ فکری ہے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ اب وقت آ رہا ہے، ملک میں الیکشن ہوں گے، تو الیکشن میں اس آدمی کو ووٹ دیے جائیں جو اپنے ان امور کو جن کے لیے وہ ووٹ دیا جا رہا ہے اس کی وہ اس کو کرنے کی استطاعت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو، اس کی سوچ ہو، اس کو یہ سوچ ہو کہ میں نے اپنی ملک کے بارے میں سوچنا ہے، اپنی قوم کے بارے میں سوچنا ہے، اپنی قوم کو غربت سے نکالنا ہے۔ یہاں سے وہ آ گئے تھے کہ غربت سے نکالنے جا رہے ہیں، غربت میں اور ڈال دیا، اور پھنسا دیا، ڈالر اور مہنگا ہو گیا، مہنگائی اور بڑھ گئی، معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا۔ یہ تو نگران حکومت جو ہے وہ کوئی کام بہتر کر رہی ہے۔ تو چلو جس کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے، اگر کوئی اچھا کام کرنے والا، نیک کام کرنے والا آ جائے تو اس ملک کی کوئی قسمت سمجھ جائے
تو حوالے تو دیتے ہیں نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور کام ان کو جو ہیں وہ ہیں بادشاہوں والے، وہ شہنشاہوں والے، تو ان کو اللہ کی ذات ہی ہے کہ ہدایت دے دے اور یہ عوام کے بارے میں بھی کچھ سوچ لیں، اس ملک کی معیشت، اس ملک کی ترقی اور اس ملک کی بہتری کے لیے سوچ رہے ہیں۔ آج سے کتنے سال، 75 سال ہو گیا آزاد ہوئے، انگریز کچھ نظام دے گیا تھا ہمیں، یہ ریلوے کا نظام، اس نے کہاں سے کہاں تک یہ پٹریاں بچھا دیں، ٹرینوں کو کہاں سے کہاں لے گئے، ہم نے اسے تباہ کر دیا، برباد کر دیا، حالانکہ وہ ہمارے ملک کا فوج کے بعد سب سے بڑا ادارہ تھا، اور اس کا اس میں کچھ اضافہ کرنے کے بجائے کمی ہوئی ہے، اضافہ کوئی نہیں ہوا۔ اس کے بارے میں تو پھر بات کریں گے، تو آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، سنیں اور اس کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ اللہ حافظ۔